Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 52. We were reading chapter number 6, Natural Resources of the Muslim World. Today we will start from the topic fruits. Fruits are also cultivated in many Islamic countries. بہت سے مسلم ممالک میں پھل جو ہیں ان کی کاشت کی جاتی ہے. پاکستان ایکسپورٹس مینگوز, اورنجز اینڈ ایپلس. پاکستان جو ہے خاص طور پہ جو مینگوز ہیں, آم, مالٹے, مختلف طرح کے جو سنگترے ہوتے ہیں, اور ایپلس اچھی کوالٹی کے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ایکویٹوریل کنٹریز لائک انڈونیشیا اینڈ ملیشیا آر فیمس فار بناناز, پائن ایپلز اینڈ کوکونٹ. ملائیشیا اور انڈونیشیا خاص طور پر جو ہے وہاں پر کیلے, اناناس اور کوکونٹ جو ہے وہ اس کے لیے مشہور ہے. آل دیز فروٹس آر آلسو پروڈیوسڈ ان بنگلہ دیش, اور یہی تمام فروٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں بھی ان کی کاشت ہوتی ہے. بیکاز آف دا ہیوی مونسون رینز, اور یہی جو ہم نے پریویسلی پڑھا تھا کہ وہاں پر کیونکہ بارشیں بہت اچھی ہوتی ہیں, وافر مقدار میں ہوتی ہیں, اس وجہ سے دیگر فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ فروٹس کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. Grapes are grown throughout Southwest Asia in places such as Afghanistan, Turkey, Iraq, Syria and Lebanon, while olives are grown throughout the Mediterranean region, Syria, Iraq, Egypt, Libya, Tunisia and Morocco. انگور کی کاشت جو ہے تقریباً ساؤتھ ویسٹ ایشیا, تقریباً جنوب مغربی ایشیا کی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں افغانستان, ترکی, عراق, شام, لبنان شامل ہے. ان سب ممالک میں گریپس کی, انگور کی پیداوار ہوتی ہے بہت زیادہ. اور جبکہ اولیوز جو ہیں, زیتون, یہ زیادہ تر میڈیٹرینین ریجن میں بحیرہ روم کے جتنا علاقہ ہے, خطہ ہے, اس میں شام, سیریا ہے, عراق, شام ہے, عراق ہے, ایجپٹ, مصر میں, لیبیا میں, تیونیسیا اور موروکو میں بہت زیادہ اولیوز کی کاشت ہوتی ہے. ڈیٹ پامز آر اندر فیمس کیریکٹرسٹک آف دا مسلم ورلڈ. اسی طرح سے جو کھجور کے باغات ہیں وہ بھی مسلم دنیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اینڈ دس فروٹ از گرون ان مینی کنٹریز سچ ایز پاکستان, عراق, سعودی عربیہ, لیبیا, الجیریا اینڈ موروکو. بہت سارے ممالک میں, مسلم ممالک میں, جیسے کہ پاکستان, عراق, سعودی عرب, لیبیا, الجیریا اور موروکو میں کھجور کی کاشت ہوتی ہے. دا ڈیٹس آف عراق آر اسپیشلی فیمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ اینڈ آر ایکسپورٹڈ وائڈلی. لیکن ان سب ممالک کے علاوہ جو عراق کی کھجوریں ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں, اور بڑے علاقوں میں بہت وسیع پیمانے پر اس کی ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے. منرلز آگے اسٹارٹ ہو جائے گا. معدنیات, زیر زمین پائی جانے والی جو وسائل ہیں, قدرتی وسائل جسے کہا جاتا ہے. ایز یو مے ہیو گیسڈ, نیچرل آئل, پیٹرولیم از دا موسٹ امپورٹنٹ منرل ریسورس آف دا مسلم ورلڈ. جیسے کہ ہم نے پچھلی چیپٹرز میں پڑھا بھی ہے, تو اس لحاظ سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ منرل ریسورس ہے قدرتی وسائل میں ہے, سب سے نمبر 1 جو ہے ٹاپ پہ, وہ پیٹرولیم ہے, اور نیچرل آئل جسے کہتے ہیں. ادر منرلز ایکسٹریکٹڈ آن اے کمرشل لیول انکلوڈ گیس, کول, آئرن, ٹن, راک سالٹ اینڈ کیمیکل را مٹیریل. نیچرل آئل کے علاوہ جو اور معدنیات ہیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں اور خاص طور پہ کمرشل لیول پر, تجارتی پیمانے پر حاصل کی جاتی ہیں, ان میں گیس شامل ہے, نیچرل گیس جسے کہتے ہیں, اور کول, کوئلہ ہے, آئرن ہے, ٹن, لوہا ہے, ٹن ہے, راک سالٹ, چٹانی نمک بھی ہے, اور کیمیکل را مٹیریل, کیمیائی جو خام مال ہے, خام مٹیریل ہے جو زیر زمین جس حالت میں پایا جاتا ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. سچ ایز, اور کیمیکل مٹیریل میں شامل ہے سلفر, فاسفیٹ, کرومائٹ اینڈ مینگنیز. یہ کیمیکل مٹیریل ہے جو باقی منرلز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے. سب سے نمبر 1 پہ جو منرل ریسورس ہے وہ آئل ہے. آئل کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھ لیں گے یہاں پر. دا ٹاپ 10 آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ان دا ورلڈ آر سعودی عربیہ, USA, رشیا, ایران, وینزویلا, چائنا, ناروے, میکسیکو, برٹن, UK, یونائٹڈ کنگڈم جسے ہم کہتے ہیں, UAE, دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس.
یہ سارے جو ہیں ٹاپ 10 آئل پروڈیوسنگ سب سے زیادہ جو 10 بڑے ممالک ہیں جہاں پر آئل سب سے زیادہ حاصل کیا جاتا ہے، پیداوار ہوتی ہے. آؤٹ آف دیز 3 آر اسلامک کنٹریز. کنسلٹ دا میپ ان چیپٹر 3. تیسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا. ان میں اس کے علاوہ جو ہیں 3 اسلامی ممالک بھی ہیں. If you cannot recognize them in the list here, اگر آپ ان سب میں پہچان نہ سکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان سارے ممالک میں 3 جو ہے وہ اسلامی ملک بھی ہیں. ادر اسلامک کنٹریز دیٹ پروڈیوس نیچرل آئل اور پیٹرولیم، جو اور بھی مسلم ممالک ہیں جو کہ جہاں پر نیچرل آئل یعنی کہ پیٹرولیم جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے ان اے واسٹ کوانٹٹی، بڑے پیمانے پر، آر انڈونیشیا، برونائی، عراق، کویت اینڈ لیبیا. ان ساری لسٹ کے علاوہ جو باقی مسلم ممالک ہیں ان میں انڈونیشیا ہے، برونائی ہے، عراق ہے، کویت اور لیبیا ہیں جہاں پر بڑی مقدار میں نیچرل آئل جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. آئل از آلسو ایکسٹریکٹڈ ان سم ادر کنٹریز ان اے اسمالر کوانٹٹی، اور کچھ تھوڑی سی مقدار میں جو ہے آئل اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پر جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. دیز کنٹریز انکلوڈ ایجپٹ، الجیریا اینڈ پاکستان، اور ان میں مصر ہے، الجیریا ہے اور ہمارا اپنا ملک پاکستان بھی شامل ہے جہاں پر نیچرل آئل حاصل کیا جاتا ہے، زیر زمین موجود ہے لیکن یہاں پر اس کی کوانٹٹی کافی کم ہے. ڈرلنگ آؤٹ آئل فرام دا ارتھ ویدر آن لینڈ اور ان دا سی از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ایکسپینسو پروسیس ایز اٹ ریکوائرز a lot of highly sophisticated equipment. زیر زمین تیل نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ چاہے زمین کے نیچے سے ہو یا سمندر کی تہہ میں سے، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بہت ہی مہنگا عمل ہے کیونکہ اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا، بہت ہی جدید پیمانے کے پر جو ہے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جدید مشینری چاہیے ہوتی ہے. The oil that is drilled out is always mixed with a lot of other substances including natural gas. اور زمین سے یا سمندر کی تہہ سے جو آئل ڈرل کر کے نکالا جاتا ہے وہ اس کے اندر اور بھی کچھ عناصر جو ہیں وہ سبسٹینسز، اجزاء شامل ہوتے ہیں انکلوڈنگ نیچرل گیس، یعنی وہ جو آئل نکالا جاتا ہے اس کے اندر وہ بالکل را کنڈیشن میں ہوتا ہے، خام حالت میں، اور اس کے اندر دوسرے سبسٹینسز بھی شامل ہوتے ہیں جس میں نیچرل گیس بھی شامل ہے. دس آئل کالڈ کروڈ آئل، یہ جو حالت میں خام شکل میں یعنی زیر زمین جس حالت میں پایا جاتا ہے جب نکالا جاتا ہے اس وقت اس آئل کو کروڈ آئل کہتے ہیں. از دین ٹریٹڈ ان اے ریفائنری، اور پھر اس کے بعد اس کو ریفائنریز میں لے جاتے ہیں جو پلانٹس لگائے جاتے ہیں آئل کو ریفائن کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اور وہاں پر ویئر آل دا سبسٹینسز آر سیپریٹڈ اینڈ پیکڈ فار یوز سیپریٹلی، اور وہاں ریفائنریز میں اس آئل کو مختلف پروسیسز سے گزارا جاتا ہے اور اس کے اندر جو الگ الگ طرح کے سبسٹینسز ہیں ان سب کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے اور الگ طرح سے ان کی پیکنگ ہوتی ہے. جیسے ان کو سیپریٹ کرتے ہیں تو اسی کروڈ آئل میں سے پیٹرول الگ ہو جاتا ہے، جیٹ فیول الگ کر دیا جاتا ہے، نیچرل گیس الگ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے اندر سے ڈیزل اور دیگر چیزیں سبسٹینسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور الگ طرح سے ان کا یوز ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریفائنریز میں اس آئل کو کلیئر کر کے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے تمام عناصر کو. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے. آپ نے فروٹس کے ٹاپک میں سے جو ہے ریڈنگ کرنی ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس یاد کرنے، اسی طرح منرلز، کون کون سی منرلز پائی جاتی ہیں مسلم ورلڈ میں، وہ سارا آپ کا یہ فرسٹ میں ہے، اور آئل کے بارے میں ڈیٹیل. ہوم ورک ابھی میں ریٹرن آپ کو نہیں دوں گی، آپ جسٹ اس کی ریڈنگ کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ریمیننگ جو منرلز ہیں ان کے بارے میں پڑھ کے پھر میں آپ کو کوشچن کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.